زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آپ کا ملک، میرا ملک خطرے میں ہے، آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ کہ رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے، چھا جانی ہے۔ وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سونی مٹی سندھڑی کی، وہ لڑکی لال کلندر تھی۔ پھول گلاب کا بن جاؤں جب بھائی میرے پکاریں گے، بے نظیر بے نظیر۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ وہ بہادری اور شجاعت کا ایک عمدہ مثال تھیں۔ انہوں نے عوام کو سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ وہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی، ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف ایک ڈھال کی مثل تھیں۔ وہ جمہوریت کی علامت تھیں اور ہر آمر کے سامنے سینہ تان کر کھڑی رہیں۔ اپنی بہادری اور انتھک محنت سے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کا دل عوام کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بے نظیر تھیں۔ انہوں نے ہی عوام کو بتایا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ وہ مشرق کی بیٹی اور سندھ کی رانی تھی۔ ان کا جنم جون 1953 کو سندھ کے معروف بھٹو خاندان میں ہوا۔ چھوٹی عمر میں والد سے سیاسی تربیت کا پختہ سبق لینے والی پنکی نے پاکستان کے بہترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور 1969 میں ہارورڈ کے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ماسٹرز کے بعد پنکی اپنے والد کی وزارت عظمیٰ کے دور میں 1977 میں خارجہ امور میں انٹری کے ارادے لے کر پاکستان آئی، لیکن چند ہفتوں بعد ہی مارشل لا لگ گیا۔ بھٹو جیل میں اور بے نظیر گھر میں نظر بند ہو گئی۔ 4 اپریل 1979 کو قتل کے ایک کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ان کی پنکی والد کا دیا گیا سیاسی سبق یاد کرتے ہوئے اپنی منزل بنانے اور پارٹی کو بچانے نکل پڑیں۔ مارشل لا کے خاتمے کی جدوجہد جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD الائنس کا حصہ بنی اور برطانیہ میں 2 سال کی جلاوطنی کاٹنے کے بعد بے نظیر پارٹی کی سربراہ بنی تو وطن لوٹی، جہاں لاہور ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے تو ملک میں بڑی سیاسی تبدیلی آئی۔ قائم مقام صدر غلام اسحاق خان نے 90 دن میں انتخابات کا اعلان کیا۔ 2 دسمبر کو بے نظیر بھٹو نے صرف 35 سال کی عمر میں پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ صرف 20 ماہ بعد اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات پر حکومت برطرف کر دی۔ 2 اکتوبر کو نئے انتخابات ہوئے تو IGI کے اتحادی نواز شریف وزیر اعظم اور بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر بن گئیں۔ سال 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانیوں کے الزام میں برطرف کر دیا۔ اسی سال اکتوبر میں عام انتخابات ہوئے تو بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔
لیکن پی پی کے اپنے ہی صدر فاروق خان لغاری نے کرپشن اور ماورانہ عدالت قتل کے اقدامات کے تحت 1996 میں حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان پر سوئس بینکوں کے ذریعے سرکاری رقم میں خرد برد کا الزام عائد تھا، جبکہ آصف زرداری 8 سال تک کرپشن کے الزام میں جیل میں رہے۔ جلاوطنی کے دوران ہی 14 مئی 2006 کو نواز شریف اور بے نظیر نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کی، جس کا مقصد جمہوریت کی بحالی اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونا تھا۔ اگلی اہم پیش رفت بے نظیر اور جنرل پرویز مشرف کی 28 جولائی 2007 میں ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات تھی۔ اس کے نتیجے میں بے نظیر 8 سال سے زائد کے جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن لوٹیں تو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بے مثال استقبال ہوا، لیکن شاہراہ فیصل پر کارساز کے قریب بم دھماکے سے 150 جانوں کے ضیاع نے پارٹی اور کارکنوں کی خوشیاں غم میں تبدیل کر دیں۔ اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، اب تک یہ معاملہ حل نہ ہوا۔ اور 27 دسمبر 2007 کو عوام اور جمہوریت دشمن قوتوں نے ان کو شہید کر دیا۔ 27 دسمبر سندھ کے لیے شام غریباں کے مثل ہے، جس کو یاد کر کے ہم سب کا دل دہک جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جس کو الفاظ میں پرونا ممکن ہی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اس ملک کو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی بحرانوں سے نکالا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی ملک کو ایک بحران نے گھیر لیا تھا، پورا ملک جل رہا تھا۔ اس وقت جب بی بی شہید کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، تب سابقہ صدر آصف علی زرداری نے ملک کو ٹوٹنے سے بچایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیگر چیزوں کے ساتھ انسانی حقوق، جمہوریت اور خطے میں امن کے لیے انت تک جدوجہد کی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اب بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی کون سی خوبی ان کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی ترجمانی کرتی ہے۔ وہ دہشت گردی کے سامنے اس وقت کھڑی ہوئیں جب پاکستان میں چند ہی لوگ اس کی مزاحمت کو سمجھ سکے تھے۔ اپنے آخری عوامی جلسے میں بھی ان کی تقریر مزاحمتی سیاست کی علامت تھی۔ اگر ان کی جدوجہد سے بھرپور روشن زندگی کا اس طرح خاتمہ نہ کر دیا جاتا تو آج وہ 63 سال کی ہوتی۔ ہم نے انہیں 12 سال قبل کھو دیا تھا۔ بی بی شہید اپنی جدوجہد میں بھی بے نظیر تھیں اور زندگی کے آخری سانسوں تک ہر ظالم اور جابر عامر کے سامنے ڈٹی رہیں۔ ان کی رگوں میں موجود بھٹو کے خون نے انہیں اپنی راہ سے ہٹنے نہ دیا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کو 12 برس بیت چکے ہیں، لیکن کیس کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کی اپیلیں اب بھی عدالت عالیہ میں زیر سماعت ہیں۔ کھلندے کھلندے آر لڑک لڑی پیار کرے، لڑک لڑی پیار کرے، تو کھاتی دے دھار کھلندے کھلندے آر لڑک لڑی پیار